السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے دہرائی کر لی ہوگی، اگر نہیں کی تو روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کا کام پیچھے سے رہنا نہ پائے۔ تو چلتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف۔ سورہ مرسلات ہے، پارہ 29 اور یہ اس پارے کی آخری صورت ہے۔ آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 28 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو درست کرے اعوذ، پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی نکلے گی۔ جب دو ملتے جلتے مخرج اکٹھے آ جائیں تو ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ اکثر آپ کو کلاس میں بتایا جاتا ہے، تو آج سے پھر اعوذ باللہ کی پریکٹس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو پر اگر آپ پڑھیں گے من الشیطان تو وہ تا اور تو کا فرق ختم ہو گیا، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کو پر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ الرحمن، را پر اور ہا کو درست ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور رحیم کو بھی اسی طرح را پر اور ہا کی درست ادائیگی۔ آج دوبارہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی اس کلاس میں نیا ہے تو وہ بھی سیکھ لے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، واو زبر یا وئی، یہ کیا ہو گیا؟ واو، یہ یا لین ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ لوئی یومئذ، یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے ادغام ہیں، آپ آج یہ پھر سے سن لیں۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ایک قسم کا نام ہے ادغام بالغنہ یعنی کہ غنہ کرتے ہوئے، اور ادغام کی دوسری قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ اچھا، بالغنہ میں جو ہے کیا قانون ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چار میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہو جائے گا، اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام، جیسے یہاں پہ لام ہے تنوین کے بعد، یا را، ان دونوں میں سے کوئی سا ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ ہمارے پاس بالغنہ ہے اور یہ ہمارے پاس بلا غنہ ہے۔ دیکھیں یہ تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین ہے اور تنوین کے فوری بعد لام آیا ہوا ہے، اگر فوری بعد را آ جائے تو بھی یہ قانون ہے، اگر لام آ جائے تو بھی یہ قانون ہے۔ اس قانون کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہم ٹھہر نہیں سکتے، کسی قسم کا کوئی قاعدہ ادا نہیں کر سکتے، بس اس کو سیدھا جیسے لکھا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے آگے چلے جانا ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم نے غنہ کیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ادغام بالغنہ کیا اور یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا۔ انطَلِقُوا، چلیں جی، یہ قاعدہ تو تھا ادغام بالغنہ اور بلا غنہ کا۔ اب یہ جو قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین دونوں کو چھپا کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ طَلِقُوا، میں نے نون کو چھپایا، اور تنوین کی مثال مَاءً فُرَاتًا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ حروف اخفا کون سے ہیں اور کتنے ہیں تو چلے سن لیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، طوا، ضوا، عین کا نکال دیں گے، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ یہاں پہ تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد طوا آیا ہوا ہے تو یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے۔
إِلَى مَا كُنتُم. نوٹس کیا آپ نے میں نے یہاں پہ اخفا کیا ہے, یہاں پہ نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف تا آیا ہوا ہے تو میں نے نون کو چھپا کے پڑھا ہے. كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. یہاں جو میں نے ہونٹ بند کیا ہے, غنہ کیا, یہ بھی ایک قاعدے کے تحت کیا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے, وہاں پہ غنہ بھی ہوتا ہے اور ہونٹ بھی بند ہوتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیسے ادا کریں گے؟ کنتم بِهِ تُكَذِّبُونَ. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد تو آیا ہوا ہے. یہ جو مد ہے یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر لمبی کرنی ہے, کیونکہ اس مد کا قانون ہے کہ یہ خود تو 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے لیکن ایک واو ساکن بھی ہے تو اس کو ملا کے 4 ہو گئے. ٹھیک ہے, إلى ظل, اخفا کا قاعدہ کیونکہ ذال جو ہے وہ بھی حروف اخفا میں سے ہے. زی یا مدہ, ثلاثی, آپ نے نوٹس کیا میں نے سا کیسے پڑھا ہے؟ ثلاثی, سلاسی کے بجائے اس کو ہم پڑھیں گے ثلاثی. یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اگر اس کو ہم نہ پڑھیں تو وہ سین بن جائے, تو اس لیے اس کو نرمی سے پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ثلاثی. سیکھ لیں اس کو. شعب, کلکلا, کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. لا ظلیل ولا, پھر سے یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس دیکھیں نون تنوین کے بعد یا آیا ہوا تھا, اب ہمارے پاس نون تنوین کے بعد واو آ گیا. اسی طرح انشاءاللہ سارے ہی آتے رہیں گے, بس آپ نے سننا دھیان سے ہے. ولا یغنی, یہ یا مدہ ہے, من اللہب. اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولا یغنی, غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ ولا یغنی. ٹھیک ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا, نون غنہ, جب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے, جیسا کہ انہا, یہ غنہ ہے. ترمی, را ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو ہم نے را کو پور پڑھا. بشرر, بشرر, ایک را پر کیونکہ را پہ زبر ہے, دوسری را باریک پڑھنے کیونکہ را کے نیچے 2 زیر ہے. کیسے؟ بشرر. ٹھیک ہے. کل قصر, اب ایک کاف باریک دوسرا موٹا, یہ باریک کاف ہے اور یہ موٹا قاف ہے, اس کو پڑھیں گے کل قصر, سواد کو بھی پر پڑھنا. ٹھیک ہے. کأنہ جمالۃ صفر, نون کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر غنہ ہے. ہا الٹا پیش ہو, اس کو تو لمبا کرنا ہے لیکن نون کو لمبا نہیں کرنا, صرف نون پہ غنہ کرنا ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, غنہ کرتے کرتے نون کو بھی لمبا کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیسے؟ کأنہ, یہ غلط ہے. غنہ صرف ایسے ادا ہوگا کأنہ, کھڑی زبر تو نہیں ہے نا, صرف غنہ ہے, نون پہ ہم نے غنہ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے کھڑی زبر بنا دینی ہے. جمالۃ صفر, نون تنوین کے بعد سواد آیا ہوا ہے, سواد حروف اخفا میں شامل ہے اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب ہے ہم نے تنوین کی آواز کو چھپانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ جمالۃ. اچھا جی, یہاں پہ غلطی اور بھی کی جاتی ہے, یہاں پہ پڑھا جاتا ہے جیمالتن, یا پڑھا جاتا ہے جیمالتن, دونوں غلط. صحیح کیا ہے؟ جیمالتن. میم کھڑی زبر ما, اس کو تو لمبا کریں گے لیکن جیم زیر جی اس کو لمبا نہیں کریں گے. صفر میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کو اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو ہم نے پیچھے دیکھا, یہاں تو پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے تو پھر ہم نے اس سے بھی پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون پھر سے سن لیں. اگر وقف کی وجہ سے ہمیں را کو ساکن کرنا پڑ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے را پر پڑی جائے گی تو باریک, اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا. پیچھے جھانکا ہم نے تو فا اور وہ ساکن والا حرف ہے, تو پھر سمجھ نہیں آئی اب کیا کرنا, تو پھر آپ نے اس سے بھی پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا. اگر زبر اور پیش ہے تو را پر, اگر زیر ہے تو را باریک. تو پر کیسے پڑھیں گے؟ صفر.
ایک اور چیز یہ نہیں آپ نے پڑھ لینا سفر، فا پہ پیش نہیں ڈالنے، سفر یہ بھی غلط ہے، سفر یہ ٹھیک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، جی ہاذا ہا چھاتی سے نکلے گا اور الف مدے کو بھی ادا کرنا ہے. یہ ہے واو لین، اس کو یا واو مدہ نہیں پڑھنا. یو منہ پڑھیں گے تو یہ واو مدہ پڑ جائے گا، تو یہ واو مدہ ہے نہیں ہے، یہ واو لین ہے. اس کو ہم پڑھیں گے یوم لا ینطقون. نون ساکن کے بعد پھر سے تو آیا ہوا ہے تو ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. اور قاف بھی موٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طوا بھی موٹا ہے. یہ آ گیا ہمارے پاس وقف. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، لیکن بس سبق کو روز کے روز ضرور ریوائز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.